ان کے اپنی جو حرامزادیاں ہوتی ہیں اس کے لیے تو پیسے نکل آتے ہیں، لیکن ہمارے زمینداروں کے لیے پیسے نہیں آتے۔ ہم نے وائس چانسلر جو بنایا ہوا ہے وہ ایکٹنگ وائس چانسلر ہے، اور تم جا کر IGFC اور فوجیوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہو۔ پیسے کدھر ہیں یہ بتاؤ؟ PC تو یہ کہا کہ تمہارے باپ کی یونیورسٹی نہیں ہے کہ تم نے ان بزرگوں کی پینشن بند کر رکھی ہے۔ وہ تھی فرقہ واریت کے اندر جو ہمیں الجھایا گیا، ہم الجھے نہیں تھے، الجھایا گیا۔ کہ سوال کرتے رہیں اور جواب کوئی نہ دے، یہ کیا گھڑی ہے کہ اپنا حساب کو لے۔ جناب شیخ آ گیا سے ملا نہ مالے کے سے انہیں ڈالیں روپیہ ٹکا انہیں جیب نہیں ہوگا نہ انہیں دے گئے۔ جو جن کو ہم ایوانوں میں بھیجتے ہیں، جب نوکریاں آتی ہیں، جب ان سے آپ کہیں کہ جی یہ 14 گریڈ کی ہے، یہ 16 گریڈ کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پبلک سروے کمیشن۔ جب ان کو اپنے وسائل پر ہوتا ہے 8-8 10-10 نوکریاں اپنے گھروں میں، 18 گریڈ 19 گریڈ 16 گریڈ 15 گریڈ، وہ سارے ان کے گھر کے ہوتے ہیں، ہمارے بچے صرف اور صرف کلاس 4 ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہیلتھ کو دیکھیں، 10 سال سے اب MTI پالیسی چل رہی ہے، 84-86 کروڑ روپے ہیلتھ میں ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کا، 11 کروڑ روپے سے کیتھ لیب بنتی ہے جس سے یہ دل کے سٹنٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خالی کووڈ میں ان کے پاس 44 کروڑ روپے آیا تھا، کیتھ لیب انہوں نے نہیں بنائی۔ ہاں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، 1,10,000 روپے کا ہمارا ایک پول لگا ہوا ہے جو بجلی کے لیے ہے، ایئر کنڈیشن ہر وارڈ میں 12-12 14-14 ہم نے لگا دیے ہیں، کیونکہ وہ ہر وارڈ میں 2-3 ڈیلی کے حساب سے ایئر کنڈیشن خراب ہوتے ہیں اور ہمارا کام چلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے TMA سارے عثمان یا انہوں نے پلازے بنا دیے ہیں یا وہ پھر کسی کو دینے کو لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشی قتل ہوا ہے کہ یہ 110 کلومیٹر CRBC جو بنی ہوئی تھی وہ نہر پچھلے 1 سال سے بند پڑی ہے، ایک بوند پانی کو بھی لوگ ترس رہے ہیں۔ کروڑوں روپے لگا کر لوگوں نے اس کنال کے نیچے اپنے فصلیں لگائی تھی، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا، آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ ان کے اپنی جو حرامزادیاں ہوتی ہیں اس کے لیے تو پیسے نکل آتے ہیں، لیکن ہمارے زمینداروں کے لیے پیسے نہیں آتے۔ گومل یونیورسٹی کے جو لائق لوگ تھے، جو انٹلیکچوئل تھے، جو اچھے لوگ تھے، وہ غریب آج بھی اس چوک پر بیٹھے ہیں کہ اس مہنگائی میں ہمیں 6 ماہ سے پینشن نہیں دی گئی، اور یہاں پر ہم نے وائس چانسلر جو بنایا ہوا ہے وہ ایکٹنگ وائس چانسلر ہے، اور 2 یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر بن کر وہ کبھی IGFC کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہے کہ بیسٹ کارکردگی پر۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے 30 سال سروس دی ہے اور آج وہ ایک کوڑی کو محفوظ ہیں، اور تم جا کر IGFC اور فوجیوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہو۔ پیسے کدھر ہیں یہ بتاؤ؟ اگر ان کے پیسوں سے تم نے بس خریدی ہے تو تم کون ہوتے ہو اس بس کو چلانے والے؟ ان کے پینشن کے پیسے تم کیوں نہیں دیتے؟ جہاں پر ہمارے جانوروں کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہے، ہمارے کھیتوں کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہے، انسانوں کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑا مسائلستان اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ ہارون بھائی کو یہ میں یقین دہانی کراتا ہوں اس پروگرام کے وساطت سے کہ انشاءاللہ ہم اس کار خیر میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اس پلیٹ فارم کو میرا خیال ہے کہ بغیر کسی سیاسی مقاصد کے ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے، تاکہ ڈی اے خان کی جو محرومیاں ہیں، گزشتہ ڈی اے خان کوئی 70-75 سالوں سے جن محرومیوں کا شکار ہے، اس کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا چاہیے، اور اگر ہم انشاءاللہ اسی طرح متحد رہے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اسی طرح متحد اور متفق رہے، تو انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل جلد بھی حل ہوں گے اور ضرور بھی حل ہوں گے، اور اس کے لیے ہارون امان جو ہے وہ خصوصی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے تمام دوستوں کو اس ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ سارے کو پتہ ہے کہ کلاس 4 سے نوکریاں سب دیتے گئے، 18ویں گریڈ دی، 20ویں گریڈ دی، 16ویں گریڈ پر اٹھتے ہوتے نوکریاں بے صوبیاں کولوں بندے آ کے دیکھا انہوں کو نوکریاں دیتے گئے ہیں۔ میں یہ آکساں ای فورم کے حوالے نال 1985 کو پہلے دور جڑے کہ ادارے کے سربراہ حکمران ہوندے ہیں، وہ ادارے کو چلے ہیں، اگر انہوں کو خود کفیل کر دیتا وجے
تو وہ بہتر ہو سی دیر اسمیل خان دے واسطے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈی آئی خان ایک بہترین اور خوبصورت ضلع بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈی آئی خان ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈی آئی خان کے باسی، ڈی آئی خان کے طالب علم، ڈی آئی خان کے اسٹوڈنٹ ایک اچھے انداز میں پڑھیں اور اچھے انداز میں زندگی گزاریں اور ان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں، تو یقین کریں جب تک ہم آواز نہیں بلند کریں گے، جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت یہ ممکن نہیں ہے. سارا ٹارگیٹ ہے کہ ستے رہو، کتا جوڑا ہوئے، کتا سور ہوئے، ساگی نو گھر مہربانی کر کے اپنے آپ کو تھوڑا جہاں ان نوکری کو کٹوں. کتنے نوکری لے سیاسی بندہ صاحب بساؤ کتنے کا سوئی نو دو میرے والا کو سارے بھیڑا سارے میرے والا اصا کو جڑے کی بیماری ہے پہلا جڑے کو کتنے دباؤ بڑے لکھے کتنے کتا دباؤ کتنے دباؤ چلے بیماری وہ جڑا سارا مخلص کرا دوست کرا جان دے والا ہوتے کیونکہ نہیں یار ایک کیسے یار میں نہ کمان دیا میں نہ بتا دیا پوری زندگی بدل ہم کو سپورٹ ہے انہیں کھڑتے بھی نہیں اصا انہیں کھڑتے ہیں جیسے وہ سنیوں اے جناب شیخ آ گیا سے ملا تھا مالے کے سے انہیں ڈالی روپیہ ٹکا مجھے بھی لو دے دے گئے بس انہیں ٹھاپا ٹھاپا دے دے گئے یہ باپ دل دیکھو کتنا درست کتنا بجے وہ اونٹن تھی سی تو کمران اکلا بیسی تو میں پرچا تھی سی میں گھر میں ویسا اگر محلے جو 12 بندے دکھ سے وہ یار سے جناب یہ کام کریں سارا نام کام ہے یار اے باپ دل کو پشاور لوگ کتی ہوتے پرنوش کتی ہوتے سارے گھر کو پڑھا دے نہ پڑھتے نماز کر دے نہ چھت چلا کرتے ایک میں باپ دیا لے لہٰذا مہربانی کر کے باپ دادا کو میری کئی پلیٹفارم کو لے کر اسلام میں کرنا بھی آپ مہربانی کر کے یہ بدماشی آپ دکھا رہے ہیں غریب عوام کو چڑھ کے نام ہے کھانا سکا تو پہلے بنے انہوں نے منہ پٹن بہت غریب دعا نہیں تو غریب میرا خریسی یہ دفعہ دیسی نہیں تو خریسی سے ان شاء اللہ میں اعلان کرنا کروں. میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم زندہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم خواب بھی نہیں دیکھتے. اگر اس شہر نے کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا، اگر میں یہ کہوں کہ انگریز دور میں یہ شہر آج سے زیادہ بہتر تھا ان بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، جس طرح سے یہ آج ہے. کوئی تو ذمہ دار ہے، کوئی تو اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ آج ہمارے بچوں مگر وہ باہر نکلتے ہیں تو محفوظ نہیں ہوتے. آج اگر اس پلیٹ فارم سے ہم ایک لائن بھی ہم یہ حاصل کر لیتے ہیں کہ یار ہم نے اس شہر کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے اور ایک کوئی خواب دیکھنا ہے کہ ہم نے اکٹھے ہو کے ایک ایسا نظام یا ایسے لوگوں کو، ایک ایسی مشینری، ایک ایسی ٹیم، ایک ایسا سیٹ اپ ہم لے کر آتے ہیں جو ہماری بات سنے گا بھی صحیح اور ہمارے سوالات صرف سوالات نہیں رہیں گے، ہمیں ان کے جوابات بھی ملیں گے کہ سوال کرتے رہیں اور جواب کوئی نہ دے. یہ کیا گھڑی ہے کہ اپنا حساب کوئی نہ دے. بہت ایک پیج پر ہو جائیں جتنے بھی یہاں دوست بیٹھے ہیں تو ڈی آئی خان سارا آپ کا ہے، آپ کو کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہوگا. اس کا میرا مقصد ہے ہم نے جس کو بھی ووٹ دیا پہلے اس کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی نوکری دے گا، میرا میٹر نہیں ہے مجھے میٹر دے گا، میرے محلے کا ٹرانسفارمر دے گا. جب پہلے ہم سودا کر لیتے ہیں اپنے ووٹ کا تو پھر ہم کیوں گلا کرتے ہیں ان سے. تو میں ہارون رحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہیں اتنے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، میرے کی غریب کو اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہم راضی رہو، اللہ ہماری مدد کرے. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ 40 سال ان لوگوں نے ہمیں مسئلے کی الجھاؤں میں رکھا. کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا، کبھی کوئی قتل ہو رہا ہے، کبھی کوئی جیلے جا رہا ہے. سب سے بڑی جو ہماری بدبختی تھی وہ تھی فرقہ واریت کے اندر جو ہمیں الجھایا گیا. ہم الجھے نہیں تھے، الجھایا گیا. ایک طرف تو سرٹیفکیٹ دی گئی، دوسری طرف مجھے انتہائی مصیبتوں میں الجھا کر رکھ دیا گیا. میں علی امین خان گنڈا پور کے پاس گیا، کتنی شرم کی بات ہے یار. میں نے کہا کہ میری بیٹی ایم اے جرنلزم ہے، اس کو سروس نہیں مل رہی ہے، خدا کے لیے اسے سوئی پر لگا دے، سوئی پر، اور یورپ کو دکھائیں کہ پاکستان کے جو سویپر ہیں وہ بھی ایم اے جرنلزم ہے. کتنی شرم کی بات ہے. ووٹ لینے جا پاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میری دوسری بات آج تک ایجوکیشن سے محرومی کا شکار ہے. میری یو سی کے اندر کوئی پی ایچ یو نہیں ہے. میری یو سی کے اندر
कोई सफाई का इंतज़ाम सही नहीं है। सिर्फ मुहर्रम के अंदर आ जाते हैं, वो भी एक फंड होता है जो ये खाते पीते और चलते फिरते हैं। जैसा कि आप अभी कह रहे थे अरुण भाई, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो मैं भी कैंप पर गया और मैंने जाकर वहाँ पर वीसी को ये कहा कि तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है कि तुमने इन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है, खुद तुम लूट कर खा गए हो महकमों को। आज महकमे दबाएं, हम तो नहीं खा गए मेरे भाई, असाकू देने वाला को तो थोड़ा बर्बाद कर सकता है। कोई कुलाची चुआंदा है, कोई पणियाले चुआंदा है, कितों आंदा है, साकू समझ नहीं आती। असा समझते हैं कि साडा मसीहा उसी, लेकिन बाद ही पता लगता है कि साडा मसीहा नहीं आई, बल्कि साकू बर्बाद करने वास्ते आया। किसी भी सोशल पॉलिटिकल या उस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा एक ही ग्रुप, पार्टी या जो भी है, वो सिर्फ यही है कि हम डेरा इस्माइल खान को किस तरह तरक्की दे सकें और इसके जितने मसाइल हैं उन मसाइल को हम उजागर करें और इन मसाइल को ख़त्म करें कि उनका हल कोई ढूंढें, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर या बाकी जितने हैं। तो हमारा ये इजलास इन सिफारिशात के साथ हम कंक्लूड करते हैं कि हम इसकी एक राब्ता कमेटी बनाएं और राब्ता कमेटी पूरी डेरा इस्माइल खान की हर वॉक ऑफ लाइफ के साथ राब्ता रखे और इसको हम आगे जाकर इसको कोई हतमी शक्ल दें कि जो कमेटी बने या कोई ऐसी चीज़ बन सके।